وہ اداکاری نہیں کرتا، مہارت جس کو فن میں ہو وہ اداکاری نہیں کرتا، حقیقت پیش کرتے ہیں ریاکاری نہیں کرتا۔ تو شمشیریں جمع کر کے سروں کی بھیڑ ڈالے، تو شمشیریں جمع کر کے سروں کی بھیڑ ڈالے، مجاہد حوصلہ رکھتا ہے تیاری نہیں کرتا۔ حضرات خاموشی کا مظاہرہ فرمائیں۔ ابھی پروگرام جو اہم ہے ہمارے لیے، جو رہنما ہے دین، کیا ہماری رہبری رہنمائی ہوگی، کیا ہماری کبھی کوتاہیاں رہی ہیں، وہ آگے کے پروگرام میں ہم اسے طے کریں گے۔ یہ جو ہے سمجھو کہ اصل چیز ابھی باقی ہے۔ شور نہ کرے، خاموشی کا مظاہرہ فرمائے، خاموشی بنا کے رکھے۔ ابھی حضرت کی بات ہوگی، خاموشی کے ساتھ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز طلباء، اساتذہ کرام، دنیا میں سب سے پاکیزہ جگہ اور دنیا میں سب سے بہتر جگہ اور زندگی میں سب سے اچھی زندگی اگر کوئی ہے تو وہ زندگی طالب علمی کا ہے۔ پڑھنے کا زمانہ دنیا کے سب سے اچھی زندگی ہوتی ہے، اور دنیا میں سب سے اچھی جگہ درسگاہ ہوتا ہے، دینی درسگاہیں، مسجد ہو مدرسہ ہو۔ یہ دنیا میں سب سے پرسکون جگہ اور پرسکون ماحول اور اطمینان کی جگہ پوری دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے وہ شعبہ دین کا ہو یا دنیا کا، تعلیم گاہ جہاں بھی ہے۔ ہر زمانے میں، ہر مذاہب میں، دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب میں تعلیم کی اہمیت بہت ہی بلند ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اس مذہب کا وجود ہی باقی ہے تعلیم پر۔ جس مذہب کی تعلیم مٹا دی جاتی ہے وہ مذہب دنیا کی ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ جس مذہب کی تعلیم مٹا دی جاتی ہے وہ مذہب مٹ جاتی ہے۔ ایک بدھسٹ ابھی وہ کہنے لگا تھا، کچھ دن پہلے اس کا بیان آیا تھا کہ آج سے 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے پورا ہندوستان، پورا نیپال یہ بدھسٹوں کا علاقہ تھا، یہاں بدھسٹ قوم رہتے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ آہستہ آہستہ برہمن قوموں نے ہماری تعلیم کو ہٹایا، اس لیے ہندوستان میں ان سے، چائنا سے زیادہ بدھسٹ کے وہ دھرم کی جگہیں موجود ہیں، تاریخی جگہیں ہندوستان میں نہیں، ہمارے چمپارن میں، ہندوستان میں مختلف جگہوں پہ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب ان کے درسگاہ یہاں نہیں تھے، ان کے یہاں کوئی اسکول اور مدرسہ نہیں تھا، تو پورے ہندوستان سے ان کے مذہب کو مٹا دیا گیا۔ اب ان کی جگہوں پہ کوئی اور قابض ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس ہندوستان میں 2 مذاہب دنیا میں نظر آتے ہیں، جو ہندوستان کے اندر اس وقت مسلمان اور غیر مسلم نظر آتے ہیں، جن کو ہندو ہم کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہندوؤں کے بھی آج پہلے سے جو دھارمک کتابیں ہیں اس کے پڑھنے اور پڑھانے والے سنسکرت جس کو کہا جاتا ہے وہ آج بھی موجود ہے، ان کے اسکول، اس لیے یہ باقی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین باقی رہے تو دین کو باقی رکھنے کے لیے دین کی تعلیم کی بقا ضروری ہے، تبھی دین باقی رہ پائے گا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم
زندہ رہے، مسلمان قوم زندہ رہے، تو اسلام کو زندہ رہنے کے لیے اس کی تعلیم لازمی ہے، لیکن مسلمان کو زندہ رہنے کے لیے اسلامی تعلیم ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام زندہ رہے گا اسی وقت کہ جس ملک میں، جس جگہ پر اس کے درسگاہ، اس کی تعلیم لوگوں میں جاری اور ساری رہے گی، تاکہ وہ اسلام کا اور اس دھرم کا پرچار ہوتا رہے گا، لوگ جانتے رہیں گے کہ یہ دھرم ہے، یہ مذہب ہے، یہ دین ہے۔ لیکن اگر اس آدمی کو اپنے مذہب کو باقی رکھنا ہے آگے کے لیے، تو اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے مذہب ہماری زندگی سے دوسروں تک منتقل ہو۔ اس لیے دنیا میں ایک بات یاد رکھو، دنیا میں جتنے اللہ والے ہوئے اور جتنے لوگوں کا کمال دنیا میں پایا گیا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دو بچیوں نے بڑی عظیم انداز میں بیان فرمائی۔ تو بیان کرتے وقت پہلے یہ سوچئے کہ ہم جن خاتون کا نام بار بار لے رہے ہیں، حضرت آمنہ، وہ کون تھی؟ ایک خاتون تھی جس خاتون کی بطن سے اور انہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روئے زمین پہ آنا ہوتا ہے۔ تو ماں کا مرتبہ کس قدر بڑھ گیا؟ پتہ یہ چلا کہ عورت کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے، اور عورتوں کے کردار بھی بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ بلکہ علمی میدان میں، دینی تعلیمی میدان میں بڑے بڑے صحابہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے براہ راست علم حاصل کیے، علم حدیث اور ایسے ایسے مسائل ان سے پوچھے اور جانے۔ تو خواتین کا اسلام میں بڑا اہم کردار رہا ہے۔ تاریخ میں خواتین کے بغیر کسی کی زندگی، اگر عورت چاہ لے کہ بچوں کو پڑھانا ہے تو بچے پڑھ لیں گے، ماں اگر طے کر لے کہ اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، بچے نیک بن جائیں گے، بچوں کو پڑھا لینا ہے، بچے پڑھ لیں گے۔ اگر ماں چاہ دے کہ بچہ نہیں پڑھے گا تو نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ بچوں کا زیادہ تعلق ماں سے ہوتا ہے، اور زیادہ تر بچوں کا وقت ماں کے گود میں گزرتا ہے۔ اس لیے ماں کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ اگر آپ نے تعلیم کو اپنی زندگی میں نصب العین بنایا تو آپ سے معاشرہ اور خاندان ہی نہیں، ملک سجے گا، آنے والی نسلیں کامیاب ہوں گی۔ اس لیے ماں باپ ایک امید لگا کر کے ادارے میں بچیوں کو ڈالتے ہیں۔ ہم آج سے یہ طے کریں کہ ہم خود بھی علم حاصل کریں گے، اور اپنے خاندان، اپنے ملک، اپنے پڑوس اور پورے معاشرے کو ہم تعلیم کے طرف، دین کے طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید علم و عمل سے نوازے اور ترقیات دے۔ جس ادارے میں ہم پڑھتے ہیں، اس ادارے کے لیے، علم کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہے، دو چیزیں علم کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ علم دین کا ہو یا دنیا کا، اس کے بغیر منتقل نہیں ہوتا۔ دو چیزیں ہر بچوں کے لیے ضروری ہے، ایک تو کتابوں کا ادب کرنا اور دوسرے اساتذہ کا احترام کرنا۔ یہ دو چیزیں جن بچوں میں آ گیا کہ جس جگہ بیٹھ رہے ہیں، جن کتابوں کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ادب کریں، اور جن سے پڑھ رہے ہیں ان کا ادب دل کے اندر ہو، اس کتاب کی عظمت بھی دل میں ہو اور پڑھانے والے کی بھی عظمت ہو۔ انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس لیے آج سے یہ طے کریں کہ ہم مدرسے میں رہتے ہوئے جگہ کی، کتابوں کی، اساتذہ کی، یہاں کے ہر ایک فرد کی ہم جو ہے عزت و احترام کریں گے انشاءاللہ۔ کون جانتا ہے کہ کب کس کی کون سا وقت اللہ بدل دیتا ہے۔ عزم ارادہ بلند ہو، سوچ بہت بلندی کی ہو۔ ہمارا کام ہے سوچنا، غور کرنے کی چیز ہے کہ ایک بچہ چھوٹا سا جا کے اپنے والد سے کہتا ہے
کہ ابو ہم ڈاکٹر بنیں گے. بچہ بنا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں عالم بنوں گا، میں قاری بنوں گا، تو بچہ چھوٹا سا یہ لفظ جب کہتا ہے وہ بنا کچھ نہیں ہے، لیکن کہتے ہوئے اس کے ماں باپ کو جو خوشی ہوتی ہے، دل کے اندر سے ایک عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرا اولاد یہ بننے کے لیے کہہ رہا ہے. اس پر ہر طرح کی نگاہ اس کی شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہم بندے اللہ سے اچھے نیک کاموں کا، بلندیوں کا جب ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تیری قوم کے لیے، تیرے بندوں کے لیے ہم علم حاصل کر کے یہ کریں گے، ان کو یہ رہنمائی کا راستہ دکھائیں گے، ہم مدد کریں گے، ہم ڈاکٹر بنیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا بس کا تو نہیں ہے، میرے بس میں ہے، میں اس کو آگے بڑھا دوں گا. اس لیے بلند ارادے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ان تمام بچوں کو میری دعا ہے کہ علم و عمل سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں اس ادارے کے ذریعے پورے عالم میں دین پھیلنے کا ذریعہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.